السلام علیکم ناظرین، ڈی اوپینیو کے ایک اور شو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ آج میرے ساتھ موجود ہیں جناب وقاص جعفری صاحب، جس سے پہلے بھی ڈی اوپینیو پہ جلوہ افروز ہوتے رہے ہیں۔ خصوصی طور پر آج ہم بات کرنے والے ہیں ان کی پہلی کتاب، اگر میں غلط نہیں ہوں، وہ لوگ کے عنوان سے، جن کو بک کارنر جہلم نے شائع کیا ہے۔ تو سب سے پہلے تو وقاص جعفری صاحب، آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور ویلکم ٹو دا شو اگین۔ بہت شکریہ ڈاکٹر عبداللہ صاحب، بہت میں آپ کا ممنون ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس حوالے سے مجھے یاد کیا، اور یہ بالکل ٹھیک ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ آرگینیکلی جو ہے کہ یہ میری پہلی کتاب ہے، اگرچہ اس سے پہلے میں نے کوئی 4-5 کتابیں ایڈٹ ضرور کی ہیں۔ اچھا، ایک اس اعتبار سے کہ والد صاحب چونکہ میرے ان کا علمی اور ادبی پس منظر خاصا اسٹرانگ ہے، وہ شاعر ہیں، ادیب تھے، صحافی تھے، تو کچھ کتابیں تو ان کی زندگی میں شائع ہوئیں جو خود انہوں نے شائع کی، لیکن پھر بھی کچھ سعادت مجھے ملی کہ جب وہ ریٹائرمنٹ کے بعد میرے پاس تشریف لائے لاہور میاں والی سے، تو پھر عام طور پہ وہ قائل نہیں تھے کسی جسے کہتے ہیں کہ لب و رخسار کی شاعری کے، اور جسے کہتے ہیں کہ غزل اور نظم کے، وہ ملی اور قومی شاعری جو ہے اس کو وہ پریفر کرتے تھے، اور ان کی بلکہ ان کی 9 کتابیں جو چھپی، وہ 9 کی 9 جو ہے وہ ملی شاعری، مثلا اردو ہے جس کا نام کربلا کے پھول، شہادت حسین، دستور حیات، نظر وطن، میر بہت خوب۔ کاروان، یہ ان کی کتابوں کے نام ہیں کہ جو انہوں نے ملی شاعری، نعت، حمد وغیرہ، تو بلکہ میں ان نے کا ان ایک سے مجموعہ کلام تو میرا خیال میں میرے پاس بھی موجود ہے۔ جی بالکل بالکل آپ کا یقین ہوگا۔ تو پھر میں نے ان سے اصرار کیا کہ میں نے کہا کہ آپ کا وہ رنگ بھی جو ہے کہ قارئین تک پہنچنا چاہیے، کہ جو ممکن شاعری مکمل ہی نہیں ہوتی، ظاہری بات ہے، لطیف جذبات کے بغیر، تو وہ میں نے ہوں میرے اصرار پر پھر انہوں نے اپنی غزلیں اور نظمیں اکٹھی کی، تو میں نے ہوں پھر سب سے پہلے لاہور آنے کے بعد ان کی پہلی کتاب شائع کی جس کا نام تھا سر آب رواں۔ یہ ان کی نظموں کی شاعری تھی، اس میں سیاسی شاعری بھی تھی، مزاحمتی شاعری بھی تھی۔ اس کے بعد ان کی دوسری جو ہے نا میں نے غزلوں کی کتاب شائع کی وجدان کے نام سے، وجدان، اور پھر ان کے انتقال کے بعد میں نے ایک اور پھر مجموعہ شائع کیا ارمغان کے نام سے، کہ جو ان کی شاعری بکھری ہوئی تھی، تو گویا یہ 3 کتابیں خالد میڈ کی، اور پھر چوتھی کتاب وہ تھی کہ ان کے انتقال پر ہم نے ان کی یاد میں کچھ پروگرام کیے تھے، تو ان پر جو لوگوں نے مضامین لکھے اور پڑھے وہ میں نے جی، ایڈٹ کیے، تو گویا اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں نے ایز اے ایڈیٹر آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ جو خالصتاً میری کتاب یہ پہلی ہی ہے۔ چلیں بہت خوب۔ یعنی یقیناً آپ اس میدان میں نئی نہیں ہیں، اور اس کا بہت زیادہ فائدہ آپ کے قارئین کو ہوا ہوگا کہ آپ کا ایک تجربہ اس لحاظ سے ضرور تھا کہ آپ ترتیب و تدوین میں تو میرے خیال میں اپنی کنٹریبیوشن کرتے رہے ہیں، لیکن جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ آپ کی پہلی ایک تبازات چیز ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں، اور اگین آئی تھنک یہ بڑی میرے خیال میں اچھی پیش رفت ہے، اور یقیناً یہ کوئی پہلی نہیں ہوگی، یہ ایک شروعات ہے میں سمجھتا ہوں، اور اس سے آگے مزید بھی ہمیں چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ تو میرے خیال میں شروع کرتے ہیں وقاص صاحب اس کتاب کے حوالے سے۔ میں نے اس کے جو فہرست موضوعات ہے وہ دیکھی ہے، اور اس کے حوالے سے جو مختلف اخبارات اور جرائد میں مضامین شائع ہوتے رہے وہ بھی دیکھے، اور اس سے پہلے اس کی جو رونمائی کی تقریب تھی اس کی بھی کچھ جھلکیاں نظر سے گزری۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ سے کہ آپ کو یہ کتاب لکھنے کا خیال کیسے آیا؟ بنیادی طور پر تو یہ میرے وہ مضامین ہیں، چونکہ یعنی سامعین یا ناظرین جو ہے ان کے لیے یہ شاید دلچسپی کا باعث ہو کہ یہ بنیادی طور پر تاثراتی خاکے ہیں، جی، یعنی آپ نے اپنی زندگی میں جن لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑا، یعنی انٹریکشن ہوا، اور جن لوگوں نے آپ کو انسپائر کیا، یہ اصل میں ان پر ہے۔ بلا شبہ اس میں بڑی تعداد تو وہ ہے کہ جو یعنی مرحومین ہے میں جن کا شمار ہوتا ہے جو اس دنیا سے چلے گئے، لیکن ظاہر ہے اس میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو الحمدللہ حیات ہیں اور جن سے ہم سیکھ بھی رہے ہیں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یعنی انسان کو جب ایک چیز کا احساس ہوتا ہے نا، کہ جب اس سے ایک نعمت چھن جاتی ہے تو اسے بہت شدت سے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، اور ظاہر ہے یہ انسان اللہ تعالی نے بنایا ہی ایسا ہے، اگرچہ کہا یہی جاتا ہے کہ لوگوں جو ہے کہ قدر کرو نعمت کی جب تک تمہارے پاس ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو وہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں کہ جو ہوتی ہیں تو انسان کو قدر نہیں ہوتی، اور جب وہ چھن جاتی ہیں، فاصلے پہ آ جاتی ہیں، تو پھر انسان کو ہوتا ہے کہ کتنی بڑی نعمت تھی جو نہیں ہے۔ تو سچی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کچھ لوگ گئے، اس دنیا سے گزر گئے،
تو ایک دم ایک وجود پر ایک ایسی بے کلی اور بے چینی تھی طاری ہوئی کہ یار یہ کیا لوگ تھے. اور پھر ظاہر بات ہے ہمارا ایک المیہ بھی ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور جس طرح یعنی ہوتا ہے نا کہ لوگوں کی وہ قدر پذیری کوئی نہیں ہے. کہ ظاہر ہے ہم ایک ایسے معاشرے میں موجود ہیں جہاں بہت سارے مسائل ہیں. یعنی دیکھیں نا، یعنی یہ وجہ ہے نا کسی وجہ سے ہم پیچھے ہیں. چاہے کنٹمپرری مسلم ورلڈ کہہ لیں یا ایون میں پاکستان کی بات کروں، تو اس میں ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں وہ جو جوہر خالص اور جوہر قابل ہے اس کی قدر نہیں ہے. اور ہم نے اپنی اپنی اینکیں لگائی ہوئی ہیں اور اینکیں لگا کر دیکھتے ہیں. میں نے اگرچہ یہ سارے لوگ وہ ہیں کہ جو میرے ذاتی طور پر مجھ سے قریب تھے، لیکن میں کہتا ہوں اسی طرح ہر فرد کی زندگی میں ایسے بے شمار لوگ آتے ہیں. اس کی اورینٹیشن مذہبی ہو یا غیر مذہبی ہو، وہ سماجی دائرے میں کام کرنے والے لوگ ہوں یا وہ لوگ جو آدمی کے ذاتی، جو اس کے جسے کہتے ہیں نا کہ کت اینڈ کن ہوتے ہیں، وہ ہوں. تو بنیادی طور پر جو ہے کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہر فرد کچھ لوگوں سے متاثر ہوتا ہے. تو میں نے ان پر یہ جو لکھا ہے کہ یہ ایک تو آپ سمجھے کہ یہ ایکسٹمپور لکھا ہے میں نے. یعنی ان میں سے ساری تحریریں وہ ہیں میری کہ جو کچھ نہ کچھ آ چکی ہیں اس کے اوپر، فیس بک کے اوپر، سوشل میڈیا پر. یعنی اس میں کچھ بلاگ ہیں، اس میں کچھ یعنی، لیکن ظاہر ہے کہ یہ ساری کی ساری وہ ہے کہ جو میں نے پوز نہیں کی. یعنی کوئی میں نے کوئی خام خواہ کیفیت طاری کر کے، تو اس لیے میں یہ کہتا اچھا. ہوں کہ یہ ایک آرگینکلی یہ کتاب ہے کہ جو در حقیقت جو یہ ہے نا کہ فرام دا ہارٹ ٹو دا ہارٹس. ہاں، بہت خوب. اچھا، اس طرح جیسے آپ یہ بات کر رہے ہیں، میرے ذہن میں اگلا سوال اس سے جڑا ہوا ہی تھا کہ مطلب اگر یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ بتدریج یہ لکھی گئی ہیں چیزیں مختلف جگہوں پر، شاید یہ کہیں نشر بھی ہوئی ہوں ہلکے پھلکے پیرائے میں، لیکن بعد میں آپ نے ان کو ایک کتابی شکل میں مزید مربوط انداز میں شائع کیا، اس میں مزید اضافہ کیا ہوگا یقیناً. تو اس میں کل کتنا عرصہ لگا ان تمام تحریروں کو یکجا کرنے میں یا لکھنے میں؟ یہ تو کافی لمبا عرصہ ہو سکتا ہے مجھے لگتا ہے، کیونکہ اس میں کچھ ایسے لوگ ہیں جی جن کو شاید وفات پائے ہوئے بھی 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہے، اور ان کا بھی اس بالکل. میں اچھا، ذکر ہے. تو یہ کیا آپ... میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب اس میں ہر ہر جسے کہتے ہیں کہ خاکے کی اپنی ایک کہانی ہے. مثال کے طور یا پر یعنی ایک خاکہ میں نے لکھا کہ جب میں لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا، تو ایک دن پہلے ہی سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ کے اوپر کسی رسالے نے خاص نمبر شائع کیا تھا. اس کی جو ہے کہ آپ سمجھیں کہ افتتاحی تقریب تھی، تقریب پذیرائی تھی. تو میں اس میں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوا اور میں نے 5 منٹ بات کی ہوگی. وہ عمومی سی بات تھی، کوئی خاص بات نہیں تھی. لیکن ظاہری بات ہے میں جب اگلے ہی دن میں لاہور سے اسلام آباد کے لیے روانہ ہوا، تو 4 گھنٹے موٹر وے ایک ایگزیکٹ ٹائم ہوتا ہے کہ جس میں آپ پہنچ جاتے ہیں، 4 ساڑھے 4 گھنٹے. تو میرا یہ عادت ہے کہ اب چونکہ جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے تو میں موبائل پر ہی لکھتا ہوں. تو میں نے محسوس کیا کہ میں نے تو بہت کچھ سیکھا ہے، اور میری جو ہے کہ میری شعور کی آبیاری کے اندر اور میرے اعمال کی درستی کے اندر ایک بہت بڑا کردار سے بھی سید ابوالعلا مودودی علیہ رحمہ کا ہے. کیا ان کہ کی جن آپ کو سے میں نے بالمشافہ بھی ملاقاتیں رہی ہیں؟ نہیں نہیں کوئی ملاقات نہیں، کوئی ملاقات نہیں. بلکہ میں نے اس میں لکھا اسی خاکے کے اندر کہ میرے والد گرامی ان کے استاد تھے شاعر، جن سے وہ اصلاح لیتے تھے، بڑے سید انوار ظہوری. ان کا بڑا خوبصورت شعر ہے. وہ شعر ہے صحابہ کے متعلق. وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کس دور میں کھولی ہیں ظہوری آنکھیں، ہم نے کس دور میں کھولی ہیں ظہوری آنکھیں، ان کو دیکھا نہ انہیں دیکھنے والا دیکھا. بہت خوب. کہ بہت یعنی اب ظاہر بات ہے کہ، لیکن میں نے جب مولانا پر لکھنا چاہا تو میں نے کہا کہ اب بھی گنتی کے چند لوگ رہ گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جنہوں نے مولانا کو دیکھا ہے، یا وہ تھوڑے لوگ رہ گئے ہیں. تو میرے پر ایک کیفیت تاری ہوئی، اور میں نے جو ہے کہ اسلام آباد پہنچنے سے تک جو ہے وہ مولانا پر کچھ چیزیں لکھ دی. اور اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آئندہ مولانا کے حوالے سے کیے جانے والے کاموں کا تذکرہ ہے. یہ ایک یعنی آپ مضمون کا پس منظر ہے. اور امی جان پر جو میں نے مضمون لکھا، یہ آپ سمجھیے کہ یہ کہہ سکتے ہیں 4 سال میں مکمل ہوا. امی اچھا. کا انتقال 2019 میں ہوا، اور میں نے اپنے موبائل کے اوپر جو ہے کہ شاید اگلے 1-2 ہفتے کے اندر میں نے 1 یا 2 پیراگراف لکھ دیے. اس کے بعد طبیعت مائل نہیں ہوئی. اور ظاہر بات ہے ماں ایک ایسی ہستی ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ اس پر تو انسان اسی وقت لکھتا ہے کہ جب انسان کے جب پوری طرح جذبات کی کیفیت کے اندر ہوتا ہے. تو آپ یقین جانیں کہ وہ مختلف وقتوں کے اندر مختلف پیراگراف جو ہے کہ وہ گئے. لیکن جب کتاب چھپنے کا مرحلہ آیا تو میں نے کہا وہ کیسی کتاب ہوگی جس میں ماں کا تذکرہ ہی نہ ہو. تو پھر میں نے جو ہے میں نے پھر آخری دنوں میں بیٹھ کے جو ہے کہ امی جان کے اوپر جو ہے وہ جو 4-5-6 پیراگراف تھے میرے موبائل کے اندر موجود، میں نے پھر اس کو مکمل کیا. اور پھر امی جان کا یہ خاکہ ہوا، جو الحمدللہ وہ میری امی کا خاکہ نہیں، بلکہ وہ مجھے کئی ساتھی ایسے ملے کہ جو کہتے کہ میں نے پڑھا ہے تو یہ تو آپ نے ہماری امی کا تذکرہ لکھا ہے. تو پھر انہوں نے مذاق میں کہا، میں نے کہا جی امیاں تو سب کی ایک جیسی ہی ہوتی ہیں. تو بالکل. یعنی گویا کہ یہ پس منظر ہے.
کہ جس سے آپ سمجھتے ہیں کہ ہر ایک کا مختلف پس منظر ہے، کہ جس سے آپ ہم کسی شخصیت کو ایکسپلور کرتے ہیں، اس سے اپنے تعلق کو جو ہے کہ جو ہے اثر و تازہ کرتے ہیں، اور کچھ ان کی شخصیت سے وہ پہلو نکالتے ہیں کہ جو دوسروں کے لیے بھی قابل استفادہ ٹھہرتے ہیں۔ بہت خوب. میرے خیال میں یہ اگلے سوال کی وجہ یہ آپ کا سارا میرے خیال میں تاثر بن رہا ہے جو آپ نے شیئر کیا ہے مختلف مضامین کے حوالے سے، مختلف خاکوں کے حوالے سے اس کے اندر. ان تمام مضامین میں سے یقیناً جیسا کہ میں نے ان کی فہرست دیکھی ہے، کہیں نہ کہیں ان لوگوں کا آپ سے تعلق رہا، آپ کی زندگی پر ان کے اثرات رہے، بالواسطہ یا بلا واسطہ آپ کے ساتھ ان کا ایک انٹریکشن رہا، اور ظاہری بات ہے اس کا ایک اثر تھا جس کو آپ نے صفحہ کرتاس پر منتقل کیا. تو سبھی لوگ آپ کو یقیناً بہت محبوب تھے، تبھی ان کا تذکرہ آپ نے ان الفاظ میں وہاں پہ کیا ہے، اور ان کی شخصیات کے مختلف جو پہلو ہیں وہ اجاگر کیے ہیں جو شاید دنیا کے سامنے نہیں تھے. میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ کچھ خاص خاکے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور جس کے اندر آپ سمجھتے ہیں کہ جیسے آپ نے بالکل ہی اپنا ایک دل نکال کر رکھ دیا ہو ان کی شخصیت کو سامنے لانے کے لیے. دیکھیے، جو انسانی زندگی ہے وہ تو ایک پھول کی مانند ہوتی ہے، کہ ہر پھول کا اپنا رنگ ہوتا ہے، اور اس کی ساخت جدا ہوتی ہے، اس کی خوبصورتی، اس کی رنگینی اور اس کی بہار جو ہے. تو ظاہر ہے آپ اس طرح کیٹیگرائز نہیں کر سکتے، لیکن ظاہری بات ہے کہ لکھنے والا یا اخذ کرنے والا یا انسپائر ہونے والا جو ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی ترتیب تو بناتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس میں یہ کتاب بالکل بالکل میرے پاس موجود ہے، اور میں اگر صفحات کی اس کو دیکھوں، اگر فہرست پر نظر ڈالوں جس طرح آپ نے مجھے کہا ہے، تو میرا ایک گمان ہے کہ مجھے، یعنی اگر میں کہوں کہ امی جان امجد اسلام امجد صاحب، نوجوانوں میں سے عاصم الہی مانگٹ، کہ جو بالکل آپ سمجھے کہ ایک جی 30 سال کا نوجوان تھا، کہ جو بالکل ایک دم جو ہے. اچھا، اس طرح زندگی کے حوالے سے میں دیکھتا ہوں شفیق الاسلام فاروقی صاحب، کہ میں کہتا ہوں کہ بہت ہی منفرد کام کرنے والے، کہ جو بالکل ایک واجبی تعلیم جنہوں نے حاصل کی تھی، لیکن پوری دنیا کی جیلوں میں ان کے رابطے تھے، نو مسلموں تک وہ اسلام کا لٹریچر پہنچاتے، تو بالکل ایک بڑے کینوس کے اوپر جو ہے کہ وہ کام کرتے تھے. حسن سہیل مراد صاحب، جو ایک ماہر تعلیم تھے، ویژنری آدمی تھے، اور جن کی زندگی کے بہت سارے پہلو تھے کہ جو جن سے جو ہے کہ سیکھا جا سکتا ہے. غلام قادر عباسی صاحب ہمارے ہیں، کہ جو مری میں تھے، جنہوں نے دختران اسلام اکیڈمی بچیوں کے تعلیمی ادارے کی بنیاد رکھی. بالکل بہت قریب سے میں نے ان کو دیکھا، اور کس طریقے سے ایک آدمی اپنے آپ کو ٹرانسفارم کرتا ہے، کہ جس کا اس سے پہلے کوئی پس منظر نہیں تعلیم کا اور کام کرنے کا، اور اس کا نظریاتی بھی کوئی پس منظر نہیں ہے. وہ ایک روایتی مسلم لیگ کی سوچ کے حامل تھے، لیکن جو ہے کہ اپنے چھوٹے بھائی کی وفات کے بعد انہوں نے ایک کام کو قبول کیا، اس کی اونرشپ لی، اور پھر انہوں نے اپنے آپ اس لیے بالکل اپنے آپ کو وقف کر دیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ 4 5 خاکے ایسے ہیں کہ جو ڈائیورسیفائی ہیں، کہ جس میں آپ کو ملے گا ایک ذاتی، فرض کیا میری امی جان ہے تو ذرا ان کا ایک ذاتی تعلق ہے. تو میں نے جب لکھا تو میں نے کہا نہیں یار، ماں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے. اور مجھے ایک ساتھی ملے کہ جو بلوچ ہیں، انہیں میں نے کتاب ہدیہ کی، تو انہوں نے جو ہے کہ پڑھنی شروع کی، اور ملتان، لاہور سے ملتان جانے سے پہلے پر انہوں نے ختم کر لی. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وقاص بھائی، یہ جو آپ نے اپنی امی کا تذکرہ کیا، تو یہ تو میری امی کا تذکرہ ہے. جس طرح آپ نے، ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے ناشتہ کیا کرتے تھے، اور جس طرح جو ہے کہ 2 کمروں کا مکان تھا جس میں ہم جو ہے کہ 6 لوگ رہا کرتے تھے، اور ہماری باریاں مقرر تھی کہ کون ایک دن ملائی کھائے گا اور کون صرف چائے کے ساتھ جو ہے کہ وہ گھی والی روٹی کھایا کرے گا. تو انہوں نے کہا یہ تو سارا کا سارا میری امی کا تذکرہ ہے. تو یہاں سے شروع ہو کر ویژن کے اعتبار سے جو لوگ موجود ہیں، اچھا اسی طرح جنہوں نے ایک پیشن لیا اور اپنی زندگی کو اس کے اندر ڈھال دیا ہے، وہ لوگ موجود ہیں. تو یہ 3 4 خاص طور پر ایک نوجوان جس سے میں انسپائر ہوا، کہ میں جس کے پاس جاتا ہوں وہ اس نوجوان کا دم بھر رہا ہوتا ہے، تو وہ عاصم الہی مانگٹ ہے. اور میں نے اس کے خاکے میں وہ مرزا غالب کی وہ نظم لکھی ہے، کہ جو انہوں نے اپنے بھانجے کے انتقال پر لکھی ہے. کیا ایک کمال غزل ہے، تیرا کیا بگڑتا جو نہ مرتا کوئی دن اور. تو بالکل مجھے لگا کہ جیسے آج وہ جو ہے کہ وہ نوجوان فوت ہوا ہے، اور اس نے ہمیں وہ اس چیز کو تازہ کر دیا ہے کہ وہ کیا ایک دکھ ہوتا ہے. تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو بہرحال کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ خاکے ہیں کہ جن کو میں بہرحال رینک کرتا ہوں کہ یہ میرے پسندیدہ خاکے ہیں. بہت خوب. میرے خیال میں یہ صرف خاکے نہیں ہیں، بلکہ یہ مختصر سوانح عمریاں ہیں جو آپ نے یکجا کی ہیں اپنی اس کتاب کے اندر. مجھے بہت شوق ایک زمانے میں رہا آٹو بایوگرافیز پڑھنے کا، اور خاص طور پہ یہ اس طرح کے جو خاکے تھے یہ بڑا میرے خیال میں ایک طرح سے ایک موٹیویشن بھی ہوا کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو پڑھ رہے ہیں ان کو.
اور جو لکھ رہے ہیں ظاہری بات ہے وہ تو خاص ایک کیفیت میں لکھ رہے ہوتے ہیں. اس سے پہلے جو اس طرح کے خاکے میں نے کہیں پڑھے تھے تو ممتاز مفتی صاحب کے تھے، اوکھے لوگ کے نام اوکھے سے. لوگ بالکل، مجھے جی ہاں. بہت شان بہت شان پھر انہوں نے ایک بہت اور چیز لکھی، اور اوکھے لوگ. ہاں جی ہاں. بالکل. تو اب میں نے مجھے یاد پڑ رہا ہے اسی طرح جو مرحومین تھے خاص طور پہ پروفیسر خوشی صاحب نے ان کے بارے میں ایک چیزیں لکھا کرتے تھے یاد رفتگاں کے حوالے سے، بالکل 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 ترجمان القرآن میں، وہ بھی بڑے بالکل دقیق بالکل مضامین، اور اس کے اندر ان کی سیاسی کنٹریبیوشن، ان کی پرسنل لائف کے گوشے جو پروفیسر سے تعلق ان کا ہوتا ہے وہ اس کے اندر وہ ذکر کیا کرتے تھے. تو وہ ایک میں سمجھتا ہوں بڑی ہی نوجوان نسل کے لیے، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا، ان گوشوں کو سامنے لانا ضروری ہے، ایک سبق کے لیے بھی اور ایک اکنالجمنٹ کے لیے بھی، تحدیث نعمت بھی ہے. میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان لوگوں میں سے ظاہری بات ہے سبھی کرداروں سے آپ کسی نہ کسی حد تک متاثر ہیں، لیکن وہ کون سے ایسے کردار ہیں جن سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی زندگی پر انہوں نے اثرات مرتب کیے ہیں؟ دیکھیے اس میں تذکرہ آ نہیں سکا، یعنی میرا یہ خیال ہے کہ کچھ لوگوں پر میں نہیں لکھ سکا خواہش کے باوجود، اس لیے کہ کچھ مصروفیات اور کچھ ایک ہوتا ہے نا کہ ماحول بننے میں دیر لگ گئی، اور مجھے حسرت ہوتی ہے کہ مجھے لکھنا چاہیے تھا. مثلا میں ایک نام سب سے بڑھ کر لوں گا خرم راز صاحب کا، دوسرا نام میں لوں گا عبد الغفار عزیز صاحب کا، اچھا، خرم راز تیسرا صاحب سے نام آپ میں لوں گا. کی ذاتی تھی جی ملاقاتیں بالکل وغیرہ؟ اچھا. بالکل، میری خرم صاحب سے بہت اچھی ملاقاتیں ظاہر ہے. جب ہوں، میں لاہور آیا تو اس وقت میرا، اور خاص طور پہ بچوں میں کام کے حوالے سے میرا پہلا رابطہ ان سے ہوا. اور ظاہر اتنے بڑے آدمی ہونے کے باوجود جو ہے وہ بچوں میں کام کرنے کے لحاظ سے جتنا پیشنیٹ تھے، اور جتنا زیادہ انہوں نے ہمارے ساتھ جو ہے کہ محبت کی اور ہمیں رہنمائی فراہم کی. اس عبد الغفار عزیز صاحب جو ہے کہ میں نے دیکھا کہ ان کی گفتگو، ان کی فصاحت، اچھا ان کا جسے کہتے ہیں کہ تحریر ان کی ذرا آپ کو ہے، اور پھر اپنے کام میں منہمک ہو جانا، کس طریقے سے کام کرنا. تو سچی بات ہے وہ، اور بالکل آخری دنوں میں جب وہ بالکل جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈیتھ بیڈ پہ تھے، تو میری دو ملاقاتیں جو ان سے ہوئیں، بڑی شفقت مجھ سے کرتے تھے. اس طرح حافظ سلمان بٹ صاحب. تو میرا خیال ہے کہ کچھ لوگوں پر مزید لکھا تو مجھے لگا کہ جیسے خرم صاحب جو ہیں، یعنی ان کی زندگی، اور ابھی میں نے کچھ عرصہ پہلے ابھی ان کی لمحات ختم کی ہے. میں نے ہوں، دوبارہ تو نہیں، میں نے جیسا جیسا پڑھی تھی، لیکن میں نے جسے کہتے ہیں مکمل کی، اور وہ مجھے بہت مزہ آیا. اور میری تو ظاہر ہے کہ کتابوں کی میں نے ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے، وہ میں میری جسے کہتے ہیں کہ میرے مطالعے کے اندر یہ سین بہت اہم ہے، جس میں سیرت، سوانح، سفر نامے، سفارتکاری. تو واہ. یہ میرے پسندیدہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ موضوعات ہیں. تو اور اس لیے کہ یہ اپنے آپ کو پڑھوا لیتے ہیں، ہوں، اور اس میں بہت معلومات بھی ہوتی ہیں، انسان اپنے آپ کو اس سے ریلیٹ بھی کرتا ہے، پھر آدمی اس سے لرن بھی کر لیتا ہے. تو یہ میں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے میں نے انسپائر بھی ہوا، اور جن سے سیکھا، اور میں کاپی کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ بھئی مجھے ان کی زندگی میں بہت سارے اسباق ہیں، چاہے وہ پرسنل لائف ہو، اپنے آپ کو آرگنائز کرنا ہے، چاہے وہ کمٹمنٹ ہو کہ آپ کو ایک عشق ہے، آپ کو ایک محبت ہے، آپ کی زندگی کا ایک لایا عمل ہے، آپ اس کی طرف جو ہے کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور خواہ جو ہے کہ آپ کے ڈیلیوریبلز ہوں، کہ آپ نے جو کنٹریبیوٹ کیا ہو، کہ محض یہ نہیں ہے کہ نہیں آپ نے کچھ دیا ہے، معاشرے کو دیا ہے، آپ جہاں کام کرتے ہیں بزنس کو دیا ہے، آپ کا جو دوستوں کا حلقہ ہے آپ نے اس کو جو ہے نا کچھ نہ کچھ پے کیا ہے، آپ نے اپنی سوسائٹی کو دیا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک چیز ایسی. بہت خوب. مجھے یہ بتائیے کہ کیا چیز تھی جس نے مہمیز دی آپ کو یہ کتاب لکھنے میں، کیونکہ چیزیں تو بہت پہلے سے جمع تھیں، آپ لکھ بھی رہے تھے، آپ جیسے مجھے بتایا کہ مہمیز دیا ہے، دیکھیں دوسروں کے احسانات کو ماننا چاہیے. عارف انیس صاحب ہیں ایک، آپ نے نام سنا ہوگا، یو جی کے ہاں. میں ہوتے ہیں. تو ان کی تحریریں کبھی کبھی سوشل میڈیا کے اوپر آتی ہیں. تو جی. میں نہیں جانتا ان کو، میں تو سوشل میڈیا سے ہی میں نے ان کو جانا، اور میں نے کچھ پڑھا. تو ان کے ایک دفعہ ان کی ایک تحریر میں نے پڑھی جو مجھے بہت اچھی لگی، اور میرے سمجھے کہ میرے دل کو چھو گئی. انہوں نے یہ کہا کہ ہر فرد کی اپنی ایک کتاب ہوتی ہے، ہوں، اور وہ دوسرے سے مختلف ہوتی ہے. اور انہوں نے کہا کہ میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں آپ سب سے اپیل کروں کہ ہر فرد کتاب لکھے. اور انہوں نے اچھا. کہا کہ شاید پہلے تو بہت مشکل تھا، لیکن اب جو ہے کہ آج جو ٹیکنالوجی ہے، یا آج ہوں، سوشل میڈیا آ گیا ہے، اور آج جو یہ جو کمپیوٹر لٹریسی آ گئی ہے، جس میں آپ بول کر بھی لکھ سکتے ہیں، جس میں آپ کسی کو لکھوا بھی سکتے ہیں، جس میں اور بہت ساری آپ کو جو نا سہلکاری، آپ کو فیسلٹیشن مل گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ ہر فرد کو اپنی زندگی کے اوپر لکھنا چاہیے، اس لیے کہ وہ بالکل میچ لیس ہے، وہ دوسرے سے بالکل مختلف ہے.
تو اس نے کہا، انہوں نے اس میں کہا کہ بھی جس لیے کہ ہر فرد کا اپنا مشاہدہ ہے، ہر فرد کا اپنا تجربہ ہے. تو یہ مجھے لگا کہ اس میں انہوں نے کہا کہ بھی آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کا قلم کتنا رواں ہے اور آپ کی جسے کہتے ہیں کہ نثر کتنی جو ہے نا کہ وہ معیاری ہے، اور آپ نے کوئی کتاب کوئی بیچنے کے لیے تو نہیں لکھنے، ظاہر ہے فروخت کرنے کے لیے تو نہیں لکھنے، آپ کوئی بلاک بسٹر تو نہیں ہو سکتے، لیکن ظاہر بات ہے جو چیز آپ لکھیں گے تو اس کے نتیجے کے اندر بہرحال جو ہے کہ آپ وہ. اور انہوں نے اگلی بات یہ لکھی کہ کتاب کی عمر انسان سے بہرحال زیادہ ہوتی ہے. میں نے جب ابو جان کی چیزیں شائع کی تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ والد صاحب تو ایک ایسے علاقے میں تھے کہ جہاں تک تو نہ اخبار پہنچتا تھا اور نہ ہی وہاں کے لوگ معروف ہوتے ہیں. ظاہر ہے معروف تو ہوتے ہیں نا، ہمارے بڑے بڑے ادبی مراکز کے لوگ ہیں، وہ تو میاں والی میں تھے، اور میاں والی میں انہوں نے اردو کی خدمت کی. اور یہ میں 1960 کی بات کر رہا ہوں، 1960s کی بات کر رہا ہوں. اور انہوں نے پہلی پہلی جو کتاب شائع کی وہ اپنی نہیں شائع کی، بلکہ میاں والی کے شعرا کا مجموعہ شائع کیا. یعنی گویا انہوں نے سیلف لیس ہو کر کیا کہ میاں والی میں جو لوگ اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، مجھے ان کی کتاب کو، ان کے نظموں کو یا ان کی غزلوں کو یکجا کرنا چاہیے. تو مجھے لگا کہ پھر انہوں نے ملی شاعری، تو میں نے کہا ایک فرد نے اپنی پوری زندگی گزاری ہے اسلام، پاکستان اور اردو کی خدمت کے اندر. تو مجھے جب میں ان کی چیزیں مرتب کرنے لگا تو مجھے بہت ساری چیزیں ملی کہ ایک سیلف میڈ آدمی کی جو مشرقی پنجاب سے ہجرت کر کے آیا، وہ جو ہے کہ ایک چھوٹا سا کلرک تھا، اس نے پھر 3 زبانوں میں ماسٹرز کیا، 3 سبجیکٹ کے اندر ماسٹر کیا، اور پھر اس نے بزم فروغ اردو، تحریک فروغ اردو اور بزم حلقہ ارباب ذوق، ان تنظیموں کی بنیاد رکھی. پھر اس نے بڑے منظم مشاعرے منعقد کروائے. تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ اس کا مطلب ہے ان کی زندگی. تو پھر میں نے کیا کیا، میں نے شیرازہ حیات کے نام سے ان کے زندگی کے واقعات اکٹھے کیے، اور جو ان کے دوست تھے، وہ دوست لاہور میں بھی تھے اور وہ دوست میاں والی میں بھی تھے. میں نے ان سے کہا کچھ لکھیں، کچھ کہیں. تو میں نے پھر ان کو ایڈٹ کیا، اور وہ اچھا پھر میں نے وہ کتاب میاں والی کے تعلیمی اداروں کی لائبریریز میں بھجوا دی کہ ظاہر آنے والا مورخ جو ہے کبھی جاننا چاہے گا تو ظاہر 20 سال 30 سال بعد نہ ہم ہوں گے نہ ان کا کوئی نام ہوگا، تو کسی لائبریری میں کتاب پڑھی ہوگی کہ یہ انجم جعفری نامی کوئی فرد تھے کہ جنہوں نے اس خطے کے اندر اردو کی خدمت کی ہے. تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ نہیں، ہم لکھتے ہیں تو ظاہر اس میں میرا بڑا پن تو کوئی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی توفیق اور عنایت ہے. اصل تو یہ ہے کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری زندگیوں پہ اثرات ڈالے اور جنہوں نے جو ہے کہ ڈلیور کیا تہذیب کو، دین کو، معاشرے کو، اداروں کو. تو یہ اس میں جو ہے کہ اور لوگوں نے لکھا ہوگا، میں نے ایک عامی کے طور پر، اور میں نے ایک جسٹ لائک این آرڈینری پرسن، میں نے ان کی زندگیوں کو جو ہے ایک جذبات کے انداز میں لکھا ہے، نہ کہ میں نے کوئی سوانح نہیں لکھی کہ وہ کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے اور ان کے کس سال میں کیا کام ہوا. میں نے تو یہ لکھا کہ بھئی میں نے یعنی کیسے ان کو جو ہے نا کہ پرسیو کیا، میں نے ان کو کیسے جانا، کیسے سمجھا. بہت خوب. اچھا وقاص صاحب، میں ایک اور چیز یہاں پہ سمجھنا چاہوں گا کہ بینگ این آتھر یا رائٹر، جب آپ کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے سامنے ایک آڈینس یا قاری ہوتا ہے، یعنی جس کو کہیں نہ کہیں ہم اپنے ذہن میں رکھ کر کے لکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس تک وہ بات پہنچانی ہوتی ہے. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مخصوص تحریر یا کتاب یا تقریر کے جو براہ راست بینیفیشریز ہیں یا جو موسٹ بینیفیشریز ہیں وہ طبقہ ہوگا. کیا آپ کے ذہن میں ایسا کوئی طبقہ تھا جس کے ذہن میں جو آپ کی کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن میں کار فرما ہو کے اس کو سامنے رکھ کر آپ لکھ رہے تھے کہ ان لوگوں کو یہ کتاب پڑھنی چاہیے؟ یعنی میں اگر اس کو پریسائز کروں تو میں یہ پوچھوں گا کہ کن لوگوں کو آپ یہ کتاب آپ پڑھنا تجویز کرتے ہیں کہ اگر جو اس کو پڑھیں تو ان کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا؟ اچھا مجھے یعنی اللہ کا شکر ہے، میں سچی بات ہے، کوئی اس میں جسے کہتے ہیں کہ کوئی تعلی نہیں ہے، یعنی یہ اللہ کی توفیق اور عنایت ہے. یعنی اس کتاب کو جو محبت ملی ہے یا مجھے محبت ملی ہے آپ جیسے دوستوں کی طرف سے، مجھے لگا یہ کہ اب فی زمانہ جو ہے کتاب خوانی جو ہے وہ مشکل سے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور یہ جب سے سوشل میڈیا کا ایمرجنس ہوا ہے تو اب تو لوگوں کی ریٹینشن جو ہے بہت تھوڑی رہ گئی ہے. یعنی وہ چیز کی جو ویڈیو ہے کہ جس میں آواز بھی ہے، ساز بھی ہے، رنگ بھی ہے، اور جس میں تنوع بھی ہے، ورائٹی بھی ہے، اس پر بھی لوگ جو ہے کہ چند سیکنڈ ٹھہرتے ہیں اور اس کے بعد آگے چلے جاتے ہیں. تو کجا یہ کہ ورق پر کتنی زیادہ ٹھہریں گے. تو میں نے شعوری طور پر یہ سمجھا کہ مجھے ایک خاص حد سے زیادہ اس کو طوالت نہیں دینی چاہیے، اس لیے میں نے اس کو ہلکے پھلکے انداز میں رکھا، گویا میرے سامنے عام قاری ہے. اور میں نے یہ دیکھا کہ میں نے افراد پہ کیوں لکھا، اس لیے کہ لوگوں کو فرد میں دلچسپی ہوتی ہے. یعنی اگرچہ لوگ کہتے ہیں کہ اس میں جی جماعت جمعیت کے لوگ زیادہ ہیں، نو ڈاؤٹ. میں نے کہا ذرا چونکہ میرے قریب چونکہ زیادہ لوگ وہ آئے
لیکن الحمدللہ اس کے اندر آپ دیکھیں گے امجد اسلام امجد صاحب بھی موجود ہیں، اس میں حمید شاہد صاحب بھی موجود ہیں، اس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایسے لوگ کہ جن کا بظاہر معروف معنوں میں جماعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں کچھ دو اوورسیز لوگ ہیں، یعنی ایک ساجد صدیق صاحب جو امریکہ میں فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے تعلیم کے کام میں اپنے علاقے میں کوئی اسکول کھلوایا، اس میں محمد اظہر علی صاحب ہیں کہ جن کا اپنا ایک پیشن تھا اپنے علاقے کی خدمت کرنے کا. تو میں نے کہا کہ اس میں ٹھیک ہے، جو درجہ بدرجہ آپ کا جو قریبی دائرہ ہوتا ہے آپ اسی سے انسپائر ہوتے ہیں. ظاہر بات ہے میں ارسطو اور افلاطون کے مطابق تو نہیں لکھ سکوں گا نا، تو ظاہر میں وہی ہوں گا کہ جو جن کو میں نے قریب سے دیکھا یا جن کو میں نے جو ہے کہ پڑھا یا جن کو میں نے سنا اس انداز میں. تو ایک چیز میں نے یہ کتاب یا یہ خاکے جو ہے وہ اپنے جیسے لوگوں کے لیے جو ہے کہ لکھے، اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی. مجھے ایسے اس وقت درجنوں لوگ مجھے مل چکے ہیں یا مجھے بتا چکے ہیں کہ وقاص بھائی آپ کی کتاب ہم نے ایک نشست میں پڑھ لی. ابھی چند گھنٹے پہلے ایک دوست کا فون آیا اور اس نے کہا جی وقاص بھائی آپ نے کتاب ابھی دی ہے. تو وہ لاہور پریس کلب میں ہمارے میری ایک کتاب کی تقریب پذیرائی ہوئی تھی جو پریس کلب کی جو لٹریری سوسائٹی اس نے کی تھی. تو وہ ساتھی میرے پرانے جاننے والے بہت اچھے صحافی ہیں، لیکن انہیں کتاب ملی نہیں تھی نہ انہوں نے پڑھی تھی. تو انہوں نے کہا میں تو کرسی میں آ گیا، وقاص صاحب ہمارے دوست ہیں. تو لیکن اس کے بعد میں نے کتاب ان کے گھر بھیجی ہے، تو انہوں نے مجھے فون کیا وقاص بھی میں نے کتاب شروع کی ہے اور میں نے کتاب ختم کر دی. تو مجھے لگا کہ اصل چیز یہ کہ یہ وہ یعنی اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ ہے مطلب کہ آپ یہ کہنا شخصیات ہیں چاہتے ہیں کہ اصل میں اس سے. میں کوئی عمر کی قید نہیں ہے، آپ نے کسی خاص طبقہ نہیں فکر کو سامنے رکھ کے نہیں نہیں ہاں لکھی، نہیں، بلکہ سبھی لوگ بالکل جو ہیں وہ اس سے کما حقوق مستفید ہو سکتے ہیں. بالکل جی بالکل جی بالکل یہی چیز. ٹھیک ہے، بہت خوب. نہیں بالکل، میں سمجھتا ہوں اس طرح کی جو کتابیں ہوتی ہیں وہ ایور گرین ہوتی ہیں، اور اس سے ہر طبقہ فکر اور ہر عمر کے افراد جو ہیں وہ مستفید ہو سکتے ہیں. اور یہ تو ایسی چیز ہے کہ جہاں سے آپ کو دانائی حکمت کی بات ملے اسے فوراً لپک کر لے لینا چاہیے. میرے خیال میں اس کے اوپر ہم نے کافی ڈسکشن کی ہے. میں اب زیادہ دلچسپی رکھتا ہوں آپ کے مستقبل کے منصوبے جاننے میں، کہ آپ نے یہ ایک کتاب لکھی اور اس کے بعد ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سفر جو ہے یہ جاری رہے. اور آپ نے جیسے کہ ذکر کیا سفر ناموں کا، تو میں اکثر آپ کو فالو کر رہا ہوتا ہوں، آپ کی جو سوشل میڈیا ہے کی جو فیڈ ہے، اور وہاں پہ آپ کے مختلف اسفار گزرتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید اگر آپ سفر نامہ بھی کوئی لکھیں مستقبل میں تو وہ بھی بڑا ویل ریسیوڈ ہوگا. نہیں میری تو بہت دلچسپی ہے، سفر کرنے میں بہت دلچسپی ہے میری ابھی بھی. یعنی میں اپنے آپ کو بڑا جسے کہتے ہیں نا وہ فیل کرتا ہوں کہ جب جس سال اگر میں کچھ عرصے بعد سفر نہ کر رہا ہوں پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی. اور اتفاق ایسا ہے کہ میرے دور طالب علمی میں اور اسلامی جبی طلبہ کے دور میں مجھے ڈائری لکھنے کی عادت ہے، تو میرے پاس اپنے سارے سفر ناموں کے نوٹس موجود ہیں. یعنی میں نے کم و بیش جو ہے کہ 12 سے 14 سفر امریکہ کے کیے ہیں، ان سب کی میں نے مختصر انداز میری ڈائری. لیکن میں نے اس کو جو ہے کہ محفوظ کیا ہوا ہے. تو دل تو میرا بڑا کرتا ہے اور میری خواہش ہے کہ ظاہر ہے یہ ایک مسلسل سفر نامہ تو نہیں ہو سکتا. میرا یہ خیال ہے کہ کوئی اگر ایسے 8 10 15 ایسے سفر نامے ہو جائیں کہ جو کہ مختلف خطوں یا پاکستان کے مختلف علاقوں کے حوالے سے ہوں اور جس طرح میں نے پرسیو کیا ہے تو ممکن ہے. یعنی میری دل کرتا ہے کہ میں اس کو اپنے ایک مستقبل کا جسے کہتے ہیں کہ ایک اپنی اسائنمنٹ یا اپنا ایک کام اس کو اگر شمار کر لوں اور اللہ اس کی توفیق دے دے تو میں کر گزروں گا انشاءاللہ تعالی. تو ابھی مزید فی الحال اس کے بعد کوئی اور پروجیکٹ ہے جس پر آپ کام جو ہے وہ آن گوئنگ ہے؟ بس ہاں، ابھی تو ایک تو میں کام کر رہا ہوں اب والد صاحب کی کلیات پر. والد صاحب کی جتنی شاعری ہے، والد صاحب چونکہ بہت ہی جسے کہتے ہیں استاد شاعر تھے. استاد شاعر کا مطلب ہے کہ جو بہت ہی بحر عروض اور جسے کہتے ہیں کہ اس کے بہت وہ تھے. اور مجھے یاد ہے کہ وہ ان کے دوست کہتے تھے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ سید انجم جعفری کے سامنے سے کوئی بے وزن قسم کا شعر گزر جائے اور وہ اس پہ خاموش رہے. تو میں نے ایک تو کام کر رہا ہوں کہ ابو کی کلیات اکٹھی کر رہا ہوں، ایک تو وہ چیز ہے. دوسرا یہ کہ میرے کچھ مضامین ہیں، آبزرویشنز آپ کہہ سکتے ہیں، وہ یعنی جو فیس بک پر کچھ چھپ چکی ہیں. تو میں چاہ رہا تھا کہ وہ بھی اس تناظر میں ہے کہ ظاہر ہے آپ جیسے دوستوں سے مشورہ بھی لوں گا کہ کیا مجھے اگر وہ کچھ اکٹھے ہو جاتے ہیں اور ایک کتاب کا حجم بن جاتا ہے تو میرا خیال ہے کہ میں اس کو بھی کہ جو مختلف واقعات پر یا مختلف اس کے پس منظر میں نے لکھے ہیں
تو وہ یعنی وہ شخصیات نہیں ہوں گے، وہ واقعات کے اوپر میری ایک آبزرویشن ہے، تو وہ ہو سکتا ہے میں یہ دو تین چیزیں اس وقت میرے ہیں، زیر غور ہیں اس وقت۔ بہت خوب، یہ تو آپ نے ایک طرح سے جو میری دلی خواہش تھی وہ شاید آپ کے زبان سے ادا ہو گئی ہے۔ ابھی جو آپ نے ذکر کیا ہے محترم مرحوم خرم مراد صاحب کا، ان کی کتاب لمحات کے حوالے سے، بنیادی طور پہ لمحات کے اندر بھی ان کے جو مشاہدات ہیں وہ انہوں نے قلم بند کیے ہیں تحریک اسلامی کے حوالے سے، اور جو واقعات ان کے سامنے گزرے اس کے اوپر انہوں نے جو پرسنل اکاؤنٹس ہیں وہ شیئر کیے ہیں، اور وہ کافی انٹرسٹنگ ہیں، خاص طور پر اگر تحریکی حوالوں سے دیکھا جائے تو وہ کافی، میں سمجھتا ہوں کہ آؤٹ آف باکس قسم کی تھنکنگ ہے، اور جس طرح سے ان کا ایک سٹائل تھا وہ چیزوں کو سامنے لائے ہیں۔ تو میرے خیال میں اگر آپ بھی چیزیں لے کر آتے ہیں اور مشاہدات کے ہی عنوان سے ان کو لے آتے ہیں تو وہ میں سمجھتا ہوں بہت اہمیت کی حامل ہوگی، کیونکہ اگر اب دیکھیں لمحات جس دور میں کتاب لکھی گئی اس کو میرے خیال میں 30 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، یا 30 سال ہو بالکل چکے ہوں 70 سال گے ہو گئے۔ تقریباً لمحات کی۔ میرا خیال فرسٹ پبلیکیشن مجھے نہیں اس وقت ایگزیکٹلی یاد کہ لمحات کب لکھی گئی، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ 30 سال سے زیادہ ہی پرانی ہوگی کم از کم، خرم مراد صاحب کی کتاب۔ تو اب یہ جو گیپ آ چکا ہے اس بیچ میں، خاص طور پہ آپ کا اپنا جو مختلف رولز میں آپ نے کنٹریبیوٹ کیا ہے اپنی جوانی سے لے کر کے آج تک مختلف ادارہ جات میں جیسے آپ نے اپنی خدمات مہیا کی ہیں، ابھی تک آپ کر رہے ہیں، ان تمام ہی حوالوں سے میں سمجھتا ہوں آپ کے یہ جو مشاہدات ہیں وہ بہت قیمتی ہیں، اور میرے خیال میں اگر وہ سامنے لائے جاتے ہیں، ان کو آپ اپنے انداز میں اپنی ریفلیکشنز جو ہیں وہ شیئر کرتے ہیں، تو وہ نہ صرف ان تحریکی حلقوں کے لیے بلکہ اس سے باہر جو حلقے اور طبقات موجود ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے بہت مفید ثابت ہوں گے، کیونکہ ایک تو خلا موجود ہے۔ ہم اکثر اپنے ریسرچ میں یہ چیز بتاتے ہیں کہ کسی بھی تحقیق کی ضرورت تب پیدا ہوتی ہے جب کہیں پہ ریسرچ گیپ ہو۔ لٹریچر ریویو ہم کرتے ہیں تو اگر کہیں پہ کوئی ریسرچ گیپ ہے، کام کا خلا ہے، تو اس کو پر کرنے کے لیے تحقیق کی جاتی ہے، اس خلا کو پر کرنے کے لیے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں پہ یقیناً ایک خلا موجود ہے، اور اس خلا کو یقیناً آپ ہی جیسے کوئی فرد جو ہیں وہ ادا کر سکتے ہیں، پر کر سکتے ہیں، اور یقیناً ہم اس کے لیے منتظر رہیں گے۔ تو میرے خیال میں وقاص جعفری صاحب سے ہم نے کافی اچھی اس پہ گفتگو رہی ہے، پیچھے ان کا کتاب کا سر ورک بھی ہمارے سامنے موجود ہے، اور بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ یقیناً ہم مزید آپ کی تحریروں سے اور مشاہدات سے مستفید ہوتے رہیں گے۔ تو بہت شکریہ آپ کی آمد کا اور وقت دینے کا اور اتنی اچھی کتاب لکھنے کا۔ جی بہت شکریہ جی، جزاک اللہ۔ میں آپ کا بےحد ممنون ہوں کہ آپ نے اوپینیوں کے اس پلیٹ فارم پر جو ہے کہ مجھے موقع دیا، میں کچھ بتانے کے قابل ہو سکا، اور انشاءاللہ آنے والے دنوں میں امید ہے آپ سے رابطہ رہے گا، اور اس طرح مزید خاص طور پہ میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت ہے۔ آخری بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ کتاب خوانی اور کتاب بینی جو ہے اس کے کلچر کو جو ہے، بلکہ میرا ایک آرٹیکل جو ہے جو مجھے خود بڑا پسند ہے کہ جو میں نے انسپائر ہو کر لکھا، مثلا میں نے کتاب جو فراس الخطیب کی کتاب تھی جو اسلامک ہسٹری جو ہے جس کا اردو ترجمہ ہوا، وہ مجھے بہت انسپائر کیا، اور پھر ایک پورا میں نے بلاگ جو ہے کہ اسی کے اوپر لکھا، اور جس نے مجھے انسپائر کیا کہ کتاب اگر ایک اچھی ہوتی ہے تو کس طرح وہ اپنے آپ کو پڑھوا لیتی ہے۔ اور اس وقت جو ہے دنیا میں جو ہے کہ ڈیجیٹلائزیشن کے باوجود جو ہے کہ کتاب کا کوئی متبادل نہیں ہے، اور ہمیں اس کلچر کو اسکولوں پر پڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں جو ہے کہ ینگس کے اندر پڑھانے کی ضرورت ہے، اچھی کتاب کے کلچر کو یعنی پروموٹ کرنا، لوگ لکھنا، نہ صرف لکھنا بلکہ اس کو دینا بھی ضروری ہے۔ یعنی میں ظاہر میری خواہش یہ ہے کہ بھئی اگر اس میں کوئی چیز اچھائی ہے تو ظاہر یہ اللہ کی عطا دین ہے، اس کو ہر تک پہنچنا چاہیے، اور اسی طرح جو اچھی کتاب میں کوشش کرتا ہوں کہ جو اچھی کتاب ہو میں منگوا لیتا ہوں، میں خریدتا ہوں، اور اس کے بعد جو ہے کہ کرتا ہوں۔ تو بہت شکریہ، انشاءاللہ ہم مل جل کر، ہم خیال ہے کہ ہم اس کتاب کلچر کو ہم انشاءاللہ فروغ دینے کی کوشش کریں گے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین ضرور بتائیے گا آج کا ایشو آپ کو کیسا لگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، اللہ نگہبان۔